تو ایسے ہی میرے بھائی اہل حدیث علماء کو ہم نے دیکھا ہے اس مسئلے میں نا، 3 طلاق کے مسئلے میں کوئی زہر کا پیالہ پی لیں گے، لیکن طلاق اس موضوع پر وہ کسی صحیح مستند عالم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. وہ نہیں کہنا نہیں بھائی وہ تقلید آ جاؤ، رفع الیدین آ جاؤ، کیونکہ ان میں دلائل دونوں طرف ہیں اور پیچیدہ دلائل ہیں. رفع الیدین کا مسئلہ تو اختلافی ہے نا، لیکن طلاق کے مسئلے میں تو کک بھی نہیں ہے ان کے پاس. لہٰذا اس میں بڑی جان. میرے ایک دوست اہل حدیث ہیں، میں نے ان کو اپنا 3 طلاقوں والا نا، میں نے ویڈیو پوری دلائل کے ساتھ ریکارڈ کروائی، وہ کلپ بھیجا. میں نے کہا آپ بتاؤ اہل حدیث علماء کے پاس اس کا کیا جواب ہے، آپ بتاؤ نا، آپ تو خود اہل حدیث ہو، اپنے علماء سے پوچھو نا. تو کہتے ہیں میں نے ان علماء سے بات کی ہے، وہ کہتے ہیں یار چھوڑو اختلافی مسئلہ ہے، کیا رکھا ان مسئلوں میں، آج سے تھوڑی، تو بہت پرانا مسئلہ ہے. میں نے کہا اسی پہ بات کر لیں گے کہ پرانا ہے یا نیا ہے. ٹھیک ہے نا، نہیں بیٹھتے اس پہ وہ. تو اس لیے چاہے اہل حدیث اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے یا کوئی حنفی شافی دے، 3 طلاقوں کے بعد قرآن و سنت میں بہت واضح ہے میرے بھائی کہ بیوی حلال نہیں ہوگی. تو یہ اختلافی نہیں ہے، یہ حق کی مخالفت ہے. میں اہل حدیثوں کی نیت پہ شک نہیں کرتا، ان سے دلائل سمجھنے میں بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے. میں نہیں کہتا انہوں نے جان کر 2 نمبری کی ہے، لیکن ظاہر ہے جب آپ مجتہدین کو چھوڑو گے نا، اپنے علم پہ اعتماد کرو گے تو بڑے بڑے بلنڈر آپ سے ہوں گے. آپ کی نیت اچھی ہوگی لیکن آپ سے غلطیاں بڑی بڑی ہوں گی. میں نیتوں پہ شک نہیں کرتا کہ وہ منجن بیچ رہے ہیں دکان جیسے لوگ کرتے ہیں، نیت قرآن و سنت کو فالو کرنے کی ہوگی، لیکن اس میں ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. اس میں اہل حدیث کا مذہب بالکل باطل ہے، اور کتنے لوگ تو اس چکر میں اہل حدیث بنے طلاقیں دے کے بیوی حلال کرنے کے لیے. تو یہ کس بیس پہ آپ مسلک چھوڑ رہے ہو بھائی؟ بیوی حلال کرنے کے لیے آپ نے مسلک چینج کر دیا، اس سے بڑی کوئی بغیرتی ہو سکتی ہے؟ تو اور خود اہل حدیث کے لیے بھی بیوی حلال نہیں ہوگی، کیونکہ اہل حدیث کا دعویٰ ہے ہم قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں. تو قرآن و سنت کی ان دلائل کا آپ کے پاس جواب نہیں ہے، آپ جان چھوڑاتے ہو اس مسئلے میں. طلاق کے مسئلے میں کبھی کوئی اہل حدیث آپ کے ساتھ نہیں بیٹھے گا، بحث نہیں کریں گے. ان کو پتہ ہے ہم اس مسئلے میں ہمارے پاس کخ بھی نہیں ہے. تو میرا تو تجربہ ہے نا، 20 دفعہ اہل حدیث بڑے بڑے علماء کو دعوت دی ہے، یار آپ کیوں لوگوں کو حلال کو حرام کو حلال کر رہے ہو یار؟ ایک عورت کو جس کو اللہ نے حرام کر دیا آپ کس بیس پہ حلال کر رہے ہو؟ کہتے ہیں قرآن حدیث میں. ہم کہتے ہیں آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرو. تو اب 3 ایک دفعہ میں دو یا 3 دفعہ میں دو؟ اسلام نے کہا اب تمہارے اختیار ہم نے محدود کر لی ہیں، غصے میں دو، محبت سے دو، 3 ایک مجلس میں دو، ایک الگ الگ مجلس میں دو. قرآن و سنت نے ایسا کوئی فرق نہیں کیا ہے. وہ جو اہل حدیث پیش کرتے ہیں نا کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھی، اس میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں. اگر ایک مجلس کی 3 ایک ہوتی نا تو عبداللہ بن عباس یوں بیان کرتے نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی تھی، حضرت عمر نے ایک مجلس کو 3 کیا. نہ، اس میں علل اطلاق ہے کہ نبی کے دور میں علل اطلاق 3 ایک ہوتی تھی. کیا مطلب؟ چاہے ایک مجلس میں ہو یا 3 مہینے میں ہو. اور ایک ہونے کا مطلب 3 کے بعد بھی رجوع کا حق ہوتا تھا، جیسے 1 کے بعد رجوع کا حق ہوتا ہے. تو وہ 3 عملاً ایک ہی ہو گئی نا، کہ 1 کے بعد بھی رجوع کا حق ہے، 3 کے بعد بھی ایک رجوع کا حق ہے. تو 3 اور 1 میں کوئی فرق نہیں تھا، یہ مطلب ہے. حضرت عمر نے بولا یہ فرق تو قرآن نے کیا ہے، تو اب کریں گے ہم فرق. لوگ اس کا جو ہے وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو حضرت عمر نے اس کو وہی نافذ کیا جو قرآن و سنت کا فیصلہ تھا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب 3 اکٹھی دو یا الگ الگ مجلسوں میں دو، 3 ہی ہوں گی وہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم. سامعین محترم، آپ نے یوٹیوب پر، فیس بک پر ایک ویڈیو دیکھی ہوگی. کچھ ساتھیوں نے وہ ویڈیو مجھے بھیجی جس کے اندر مفتی طارق مسعود صاحب جو مسلک دیوبند کے ایک بڑی معتبر شخصیت ہیں، انہوں نے علماء اہل حدیث کے اوپر اور مسلک اہل حدیث کے اوپر ایک بہت بڑا بہتان لگایا ہے، بہتان بازی کی ہے. طلاق کے مسئلے کے اندر طلاق جو ہے مرد کے پاس ایک اختیار اللہ رب العالمین نے اس کو دیا ہے کہ میاں بیوی اگر تمام تر مصالحتی کوششوں کے باوجود ان کا آپس میں
رہنا ناممکن ہو جائے تو مرد کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ اور اگر مرد کسی زمرے میں اپنی بیوی سے زیادتی کرتا ہے، اس کے اوپر ظلم کرتا ہے، تشدد کرتا ہے، اور شرع کے اندر رہتے ہوئے بیوی یہ سمجھتی ہے کہ اب میرا اس کے ساتھ رہنا محال نہیں اور وہ طلاق بھی اس کو نہیں دے رہا، تو وہ بھی اپنا حق جو ہے وہ استعمال کر سکتی ہے۔ شریعت نے اس کو خلا کی اجازت دی ہے، وہ خلا لے سکتی ہے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو یہاں تک بات ہے، اس مسئلے کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن عظیم کے اندر بڑے واضح الفاظ کے اندر یہ بات ہمیں سمجھا دی ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر یہ واقعات رونما ہوئے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں جو ہماری رہنمائی کی ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے احادیث کی صورت میں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو ان کے ساتھ مسائل پیدا ہوئے، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے مسائل کو پیش کیا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو اس مسئلے کا حل بتایا، وہ شریعت کے اندر موجود ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مفتی صاحب نے بہت زیادہ باتیں کی ہیں، لیکن ان ساری باتوں کے اندر انہوں نے کوئی دلیل پیش نہیں کی، نہ انہوں نے قرآن عظیم کی کوئی آیت پڑھی ہے، نہ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی فرمان جو ہے وہ پڑھا ہے۔ پوری ویڈیو آپ دیکھیں گے، آپ نے دیکھی ہے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس اصل میں اس مسئلے کو پہلے میں بیان کر دوں تاکہ ساتھیوں کو ذرا اس کی وضاحت ہو جائے۔ تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن عظیم کے اندر یہ بات بیان فرمائی کہ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، کہ وہ متعلقہ عورت جس کو طلاق دے دی گئی ہے وہ اپنے آپ کو 3 قروء روکے رکھے۔ یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، یہاں پر محدثین نے مفسرین نے جو بات لکھی ہے وہ قروء سے مراد انہوں نے 3 طہر یا 3 حیض، دونوں باتیں درست ہیں۔ جس پہلو کو آپ مرضی لے لیں، 3 حیض لے لیں یا 3 طہر لے لیں، اس عورت کو 3 طہر یا 3 حیض رکنے کا شریعت نے اس کو اجازت دی ہے، اس کو آپشن دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو روک کر رکھے۔ اگر 3 قروء یا 3 حیض وہ اپنے آپ کو روک کر رکھتی ہے اور اس کا خامن جو ہے اس دوران اس سے رجوع نہیں کرتا، اس کو روکنے کا مطلب اصل میں یہ ہے، اس کا ریزن یہ ہے، شریعت چاہتی یہ ہے کہ وہ اس دوران رکی رہے تاکہ ممکن ہے کہ اس کے خامن کو اس کی غلطی کا احساس ہو جائے، کسی کے سمجھانے پر یا خود سے اس کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ میں غلط فیصلہ کر بیٹھا ہوں، اور وہ اس دوران عدت کے دوران اس کو ان 3 قروء اور 3 حیض جو رکنا ہے اس کو عدت کہا جاتا ہے، جس کا دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ و تعالی نے واضح طور پر یہ حکم دیا ہے کہ جب آپ اپنی عورتوں کو طلاق دینا چاہو تو فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، ان کو عدت کے اندر جو ہے وہ طلاق دو۔ تو اس عدت کے اندر مرد کے پاس یہ آپشن موجود ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، 3 حیض یا 3 طہر اس کے پاس ٹائم ہے۔ ایسی عورت، مدخولہ عورت جو اپنے خامن سے ملتی ہو، جو جس کو حیض آتا ہو، وہ 3 مہینے تک رکے اور اس کا خامن جو اس سے رجوع کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اگر وہ 3 مہینے کے اندر رجوع نہیں کرتے، اس کی 3 مہینے کی عدت گزر جاتی ہے، تو یہاں پر بھی مفتی صاحب کا اعتراض ہے، وہ بھی میں انشاءاللہ ہائی لائٹ کروں گا یہاں پر اس کو اگلی تھوڑی نیکسٹ 2-3 منٹ کے بعد، کہ وہ وہاں پر کیا فرماتے ہیں۔ اس کا آپشن یہ ہے، وہ یہ چاہتی ہے، شریعت یہ چاہتی ہے کہ مرد اس 3 طہر کے اندر، 3 حیضوں کے اندر اگر وہ رجوع نہیں کرتا، وہ عدت ختم ہو جاتی ہے۔ تو پھر کیا ہے، عدت ختم ہونے کے بعد پھر ان کو خیال آیا کہ ہم غلطی کے اوپر تھے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہمیں شرمندگی ہے، ہمیں یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب اگر وہ آپس میں دوبارہ ملنا چاہتے ہیں، رہنا چاہتے ہیں، تو وہ کیا کریں گے،
وہ یہ کریں گے وہ تجدید نکاح ہوگا، نئے سرے سے ان کا نکاح ہوگا، نئے حق مہر کے ساتھ گواہوں کی موجودگی میں جس طرح نکاح ہوتا ہے۔ یہ ان کی ایک طلاق جو ہے وہ ضائع ہو چکی ہے، ایک آپشن ضائع ہو گیا۔ اصل میں یوں تھا کہ زمانے جاہلیت کے اندر اسلام سے قبل ایسا ہوتا تھا کہ لوگ بہت زیادہ جو ہے عورتوں کو طلاق دیتے تھے، رجوع کر لیتے تھے، طلاق دیتے تھے، رجوع کر لیتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس لمٹ کو مختصر کر دیا، مختص کر دیا، اس کو شمار میں لے آئے کہ صرف 2 دفعہ آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی بیوی کو اگر طلاق دیں تو آپ کے پاس اتنا وقت ہے رجوع کرنے کا، اگر اس میں رجوع کرتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں کرتے آپ کی عدت ختم ہو جاتی ہے تو آپ دوبارہ پھر نئے سرے سے نکاح کریں گے۔ پھر اسی طرح جب آپ زندگی میں دوبارہ طلاق دیں گے تو پھر آپ کے پاس یہ 3 مہینے کا ٹائم ہوگا، 3 قروء، 3 حیض، 3 طہر کا۔ پھر اگر آپ بیوی سے جو ہے وہ ملنا چاہیں وہ عدت کے اندر مل سکتے ہیں، اگر نہیں عدت کے اندر آپ دوبارہ رجوع کیا، آپ نے دوسرا وہ پیریڈ جو تھا آپ کے پاس وہ ختم ہو گیا ہے، پھر آپ ان کو یاد آیا کہ غلطی ہو گیا یار، ہمیں جو ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، تو آپ کے پاس پھر یہ آپشن ہے کہ آپ پھر دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ الطلاق مرتان، کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، 2 طلاقیں نہیں رکھی، 2 طلاقوں کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ الطلاق مرتان، 2 مرتبہ طلاق ہے، یعنی آپ 1 مرتبہ طلاق دیں گے تو آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے رجوع کرنے کا، پھر دوسری طلاق ہے، اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ طلاق دیں گے، پھر آپ کے پاس وہ ٹائم موجود ہے۔ جس طرح کہ اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ پہلے جو ہے عورتوں کے لیے، وہ عورتیں جن کو طلاق دی جاتی تھی ان کے لیے عدت نہیں تھی، ان کے لیے عدت نہیں تھی۔ کہتی ہیں جب مجھے طلاق ہوئی تو پھر یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو اس وقت یہ آیات جو ہے وہ نازل ہوئی، عدت کا جو ہے وہ احکام نازل ہوئے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات آسمان سے بھیجی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امت کے اوپر نافذ کروایا۔ تو یہ آپشن تھا کہ 1 طلاق کے بعد مرد کے پاس 3 حیض، 3 قروء، یا پھر ایسی عورتیں جن کو حیض نہیں آتا وہ ان کے لیے 3 مہینے کا لفظ عام الفاظ جو ہیں، عام فہم جو الفاظ بولے جاتے ہیں 3 مہینوں کے، کہ 3 مہینے کا ٹائم ہے، اگر خامد اس کے اندر رجوع کر سکتا ہے، اس کے پاس یہ اس کو مہلت بھی ہے، اس کو اجازت بھی ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ 2 طلاقوں کے بعد ہے، لیکن تیسری طلاق کے بعد فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اگر پھر وہ تیسری طلاق دے دیتا ہے تو تیسری طلاق کے بعد پھر اس کے پاس رجوع کرنے کا آپشن واپس نہیں ہے۔ اگر پھر وہ ان کو اس غلطی کا احساس ہو بھی جائے لیکن وہ رجوع نہیں کر سکتے، نہ نئے سرے سے وہ نکاح کر سکتے ہیں۔ حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ اس کی عورت جو ہے وہ غیر مشروط طریقے سے کسی دوسری جگہ میں نکاح کر لے، پھر اس کا وہ خامد یا اس کو طلاق دے دے، یا پھر وہ اس خامد اس کا فوت ہو جائے تو اس کی پھر وہ جو عدت ہوگی، طلاق ہوئی ہے تو طلاق کی عدت، اگر اس کا خامد فوت ہوا ہے تو اس کے فوت ہونے کی جو عدت ہے وہ گزارے گی۔ تو اس کے بعد پھر اگر وہ میاں بیوی جو پہلا اس کا شوہر تھا، اگر وہ عورت اپنے شوہر سے ملنا چاہے تو شریعت اس کو پھر نئے نکاح کے ساتھ دوبارہ اس سے ملنے کی اجازت جو ہے وہ دیتی ہے۔ یہ صحیح مسئلہ ہے جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں، قرآن کی آیت ہمارے پاس جو ہے موجود ہے، 3 آیتیں لگاتار یہ دوسرے سپارے کے اندر ہیں۔ آیات جو ہیں، آیت نمبر جو ہے 199، 200 اور 201، یہ 3 آیات جو ہیں یہ اسی مسئلے کے اوپر ہیں جو بالکل واضح احکام موجود ہیں۔ مفتی صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ ان آیات کو پڑھتے، ان آیات کے اوپر غور و فکر کرتے، پھر جو ہے اس مسئلے کے اوپر بحث کرتے۔ مفتی صاحب کا یہ کہنا ہے جی کہ علماء اہل حدیث کو میں نے بہت زیادہ دعوت دی، بہت میں نے کہا جس مسئلے کے اوپر میرے ساتھ بحث کریں، مباحثہ کریں، مناظرہ کریں۔ مفتی صاحب سے یہ گزارش ہے کہ مفتی صاحب کسی ایک اہل حدیث عالم کا نام بتائیں کہ جن کو انہوں نے کہا ہو کہ بھائی میرے ساتھ اس بات کو مناظرہ کریں اور انہوں نے معذرت کر لی ہو۔ اور مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے اہل حدیث
دوست عالم کو یا ایک حدیث دوست کو یہ لکھ کر سب کچھ بھیجا کہ آپ اپنے علماء سے یہ مسئلہ جو ہے مجھے لکھ کر یا ان سے تقریری طور پر مجھے پوچھ کر بتائیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ ایک اختلافی مسئلہ جی چھوڑیں جی، اس بحث میں نہ پڑے، اس بندے کا نام بتائیں، وہ کوئی آپ کا عزیز ہو سکتا ہے، کوئی آپ کا رشتہ دار ہو سکتا ہے، اس کا نام بتائیں، وہ تحریر بتائیں، اور ان علماء کا نام بتائیں جنہوں نے یہ کہا کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے، اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ انشاءاللہ اہل حدیث علماء ایسی خیانت کبھی بھی نہیں کر سکتے، اور نہ یہ ایسی ذمہ داری سے اہل حدیث علماء کا غیر ذمہ داری سے کام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اہل حدیث علماء جو ہیں وہ ہمہ وقت قرآن اور حدیث کا دامن تھامے ہوئے ہیں، لوگوں کے گھروں کو بسانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی شریعت کا سہارا لیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اہل حدیث مسلک کا ایک بچہ بھی جو ہے انشاءاللہ مفتی صاحب اگر اس کو پکاریں گے تو بچہ بھی ان سے اس مسئلے کے اوپر بات کرنے کے لیے جو ہے وہ حاضر ہوگا انشاءاللہ۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مفتی صاحب کو چاہیے کہ ان اہل حدیث علماء کا نام لیں، ان کا نام ہائی لائٹ کریں کہ جنہوں نے اس مسئلے کے اوپر مفتی صاحب سے بحث نہیں کی اور میدان میں نہیں اترے، مفتی صاحب کو چاہیے کہ ان کا نام لیں تاکہ یہ بات جو ہے لوگوں کو، عوام کو پتہ چلے۔ ہاں دوسری بات یہ ہے کہ مفتی صاحب کی خدمت میں یہ بھی گزارش ہے کہ بہتان بازی سے زیادہ بہتر یہ ہوتا کہ آپ نے جو گفتگو کی ہے کہ آپ نے کہا جی حدیثوں کی بیویوں کو حرام، مالکیوں کی بھی حرام، شافیوں کی بھی حرام، مطلب ساری چیزیں آپ نے اپنے الفاظ میں بیان کی ہیں۔ آپ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ ان ساری باتوں کے اوپر کوئی ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو ہے وہ کوئی دلیل دیتے کہ اس حدیث کی روح سے، اس آیت کی روح سے اہل حدیث علماء جو گمراہ ہو گئے ہیں، ان کو دلیل نہیں ملی، ان کی بیویاں ان کے اوپر حرام ہو گئی ہیں، یا جو وہ فتویٰ دیتے ہیں اس فتوی کی زد میں آ کر دوسروں کی بیویاں بھی وہ حرام ہوتی ہیں، وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، وہ غیر شرعی عمل کے، غیر شرعی فعل کے مرتکب ہوتے ہیں، پھر ہم مفتی صاحب کی بات کو سارا آنکھوں پہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن مفتی صاحب نے انتہائی خیانت کا سہارا لیا ہے، انتہائی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کی ہے۔